الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم اپنی آج کی گفتگو کا سلسلہ ایک بہت اہم موضوع اور عنوان سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ موضوع وقت کے لحاظ سے اور حالات کے تقاضوں کے مطابق بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس موضوع کا عنوان ہے اسلام اور انسانی حقوق۔ اسلام نے یہ حقوق عرب کے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس وقت پیش کیے تھے جب انسان مادی ترقی کی اس معراج پر نہیں پہنچا تھا جہاں آج نظر آتا ہے، اور نہ اس وقت اقوام متحدہ کا کوئی وجود تھا۔ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا چارٹر 10 دسمبر 1948 کو پیش کیا ہے، اور اسی دن وہ قبول بھی کر لیا گیا ہے، پاس بھی ہو گیا ہے۔ لیکن 1948 اور 1500 سال تقریباً پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے جن گوشوں کو نمایاں کیا ہے، اگر آپ ان پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان حقوق میں کسی پہلو کو اور کسی گوشے کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں انفرادی حقوق بھی ہیں، اجتماعی حقوق بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں اور سیاسی حقوق بھی ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز انفرادی حقوق کو سامنے رکھ کر مذہبی آزادی کے عنوان سے کرتے ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کو مذہبی آزادی دی ہے کہ وہ جس مذہب کو پسند کرتا ہے اور اس پر چلنا چاہتا ہے، اس پر اس کو چلنے کی آزادی دی جائے، اور اس مذہب کی عبادت اور اس کے طریقوں کے جو تقاضے ہیں وہ اس کے پورے کیے جائیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ مذہب کا معاملہ جبر سے تعلق نہیں رکھتا، مذہب کا تعلق ہے دل کے ماننے سے۔ اس کو زبردستی نہیں منوایا جا سکتا، اور جو زبردستی منوایا جاتا ہے وہ مذہب نہیں ہوتا۔ مذہب تو وہی ہے جو دل کی پوری آزادی، پورے اختیار، اپنے دل کی خواہش اور پوری چاہت سے اس کو قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے، وہ مذہب ہی دراصل مذہب ہے۔ اس واسطے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ قد تبین الرشد من الغی، جہاں تک گمراہی اور ہدایت کا معاملہ ہے تو ہدایت اور گمراہی دونوں کو بالکل صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ بھٹکنے والا معاملہ ہے اور یہ سیدھا راستے پر چل کر منزل پر پہنچنا ہے۔ اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور جب سے انسان نے اس دھرتی پر قدم رکھا ہے اس وقت سے لے کر پروردگار عالم کا یہ دستور رہا ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی ہدایت نازل کی، اور پیغمبروں سے کہا کہ وہ ہر بات کو بالکل صاف صاف بتاتے چلے جائیں، کھول کھول کر بتا دیں۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، سب نے ہدایت و گمراہی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے، اور اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں رکھی کہ بھئی سمجھنے میں مشکل ہو کہ معلوم نہیں یہ ہدایت ہے، معلوم نہیں یہ گمراہی ہے، یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔
کوئی گول مول قسم کی باتیں انہوں نے نہیں کی، بلکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے چلے گئے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، قد تبین الرشد من الغی، صاف صاف بتاتا ہی ہے۔ لیکن چلنا نہ چلنا یہ انسانوں کے اپنے اختیار میں۔ اب وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ پروردگار نے انسان کو علم دیا ہے، عقل دی ہے، شعور و آگہی کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ علم کی روشنی میں وہ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لے، اور جس راستے کو وہ چننا چاہے اس کا انتخاب اپنی مرضی سے کرے، اپنی مرضی سے کرے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اوپر سے کوئی چیز تھوپی نہیں جائے گی۔ اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں تمہیں یہی قبول کرنا پڑے گا، نہیں، وہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کھول کر یہ بات کہی ہے، افانت تکرہ الناس ان تکونوا مؤمنین، کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی چیز پر جمع کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا آزادی نہ دیتا۔ یہ پاور اور یہ اختیار جو انسان کو ملا ہوا ہے، یہ کوئی انسان کا ذاتی اختیار نہیں ہے، یہ ڈیلیگیٹڈ پاور ہیں، عطا کردہ اختیارات ہیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے تو اختیار ملا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اختیار نہ دیتے۔ جیسے اور بہت ساری مخلوقات کو اس نے اختیار نہیں دیا، سورج کو اختیار نہیں دیا کہ وہ چاہے تو نکلے اور چاہے نہ نکلے، چاند اس کی مخلوق ہے، اس نے اختیار نہیں دیا کہ چاند چاہے تو طلوع ہو اور چاہے نہ ہو، بارش بھی اس کی مخلوق ہے، اس نے آزادی نہیں دی کہ وہ چاہے بادل برسیں اور چاہے نہ برسیں۔ فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے وہ یہ کام کریں اور چاہے نہ کریں، ان کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے، وہی ذمہ داری ان کو ادا کرنی ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب پر آپ نظر ڈالتے چلے جائیے، بڑی بھی چھوٹی بھی، ان تمام مخلوقات میں انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ پروردگار نے اس کو اپنے انتخاب کی آزادی عطا کی ہے کہ بھئی تم چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو۔ چلا میں عدم سے ہستی کو تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پھنسنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ تو یہ جو بلا ہے، آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے ہی اسی لیے کہ اختیار ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو آزمائش بھی نہ ہوتی۔ اختیار کی وجہ سے ہی آزمائش ہے کہ تم چاہو تو یہ کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ اب دیکھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو اور کیا کرتے ہو، غلط کرتے ہو کہ صحیح کرتے ہو۔ یہ آزمائش ہے، بلا میں پھنسنے کو جو اختیار لیتا جا۔ تو یہ انسان کی خصوصیت ہے، لیکن یہ اختیار میں نے عرض کیا کہ ذاتی نہیں ہے۔ تو مذہبی آزادی اسی اختیار کا ایک حصہ ہے، اور ہم اس مذہبی آزادی پر ذرا مفصل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ابھی آ کر پھر اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، اور ہماری گفتگو کا موضوع چل رہا ہے مذہبی آزادی، فریڈم آف ریلیجن، کہ ہر شخص کو یہ اختیار دیا ہے اللہ نے کہ وہ جس مذہب پر چلنا چاہے چلے۔ یہ چونکہ دیا ہوا اختیار اللہ کا ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس لیے انسانوں میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اس حق کو چھین سکے، چونکہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے۔ اس لیے کسی انسان کو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ اپنے وقت کی کتنی بھی بڑی ہستی ہو، اس کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ انسانوں کی مذہبی آزادی کو سلب کر سکے اور چھین سکے۔ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس فیصلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ان کی مذہبی آزادی کے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ اللہ کی نگاہوں میں مجرم ہے، سخت گنہگار ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ
کہ انسان کی جو مذہبی آزادی کا حق ہے وہ اس سے چھینے نہ، کوئی اس کے اوپر زبردستی نہ ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کوئی جنگ کا موقع تھا، لڑائی ہو رہی تھی، اور لڑائی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور آمنے سامنے ہوتے ہیں تو بھائی ہاتھ اٹھتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں۔ ایک صاحب نے اپنے دشمن کے اوپر تلوار اٹھائی، چلانے والے تھے کہ اتنے میں ان صاحب نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو چونکہ اس کے سر پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، اس واسطے یہ ڈر کے مارے ایمان لا رہا ہے، ڈر کے مارے ایمان لا رہا ہے، اس کے اوپر تلوار میں چلا رہا تھا، ابھی میری تلوار اس کے سر پر پڑنے ہی والی تھی کہ یہ بول اٹھا، اس واسطے انہوں نے ہاتھ نہ روکا اور تلوار چلا دی، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس کے سر پہ تلوار پڑ رہی تھی تو مجبوراً ایمان لا رہا تھا، کوئی حقیقت میں تھوڑا ہی لا رہا تھا، ظاہری حالات یہ تھے کہ وہ ڈر کے مارے پناہ میں آ رہا تھا اسلام کی۔ اس پر جو اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا ہل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تمہیں کیا پتا کہ وہ سچا ہو رہا تھا یا جھوٹا ہو رہا تھا، کیونکہ تو دل کا معاملہ ہے، مذہب کا تعلق تو دل کے ماننے سے ہے۔ اب اس کا دل مان رہا تھا یا نہیں مان رہا تھا، کیا تم نے اس کو چیر کے دیکھ لیا تھا اندر؟ ہل شققت قلبہ، تو معلوم ہوا کہ مذہب کی جو آزادی ہے اس پر کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر وہ چاہ رہا تھا مذہب میں آنا آ جائے، تم کون ہوتے ہو راستہ روکنے والے؟ جانا چاہتا ہے چلا جائے، آنا چاہتا ہے آ جائے۔ اسلام میں چونکہ مساوات ہے، آقا اور غلام دونوں کا ایک ہی درجہ ہے، تو ایک ریاست کا امیر ایمان لے آیا، مسلمان ہوں گیا۔ اسلام تو اس نے قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی پوری طرح اسلامی فکر اور اسلامی تعلیم اس کے دل و دماغ میں پوری طرح اتری نہیں تھی۔ وہ حج کے لیے آیا، حج کے لیے آتے ہوئے طواف کر رہا تھا کہ ایک غلام کا پاؤں اس کی ابا کے اوپر پڑ گیا، جو وہ چوغا بڑا سا پہنے رہتے ہیں، اس پر اس کا پاؤں پڑ گیا۔ اس کے پاؤں کے پڑنے کی وجہ سے اس امیر کو غصہ آیا اور اس نے اس کے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے اس کی آنکھ متاثر ہو گئی۔ یہ معاملہ، یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت میں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، العین بالعین والانف بالانف والجروح قصاص۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک ملک کا، ایک ریاست کا سردار ہوں۔ میں نے کہا سردار ہو یا غلام ہو، ہمارے یہاں تو سب برابر ہیں، انصاف تو سب کے ساتھ ہوگا، قانون کی نظر میں بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہوتا۔ اگر اس کا پاؤں غلطی سے تمہاری ابا پر پڑ گیا تھا تو تم نے اس کے اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ متاثر ہو گئی، اب اتنی زور کا تھپڑ وہ بھی تمہارے مارے گا کہ تمہاری آنکھ بھی متاثر ہو، تمہیں سزا وہی ملے گی۔ اس نے کہا صاحب یہ تو عجیب مذہب ہے کہ ہاں یہ تو ہمارے ہاں انصاف ہے سب کے ساتھ، عجیب کی کیا بات؟ وہ جناب چھوڑ کے اسلام بھاگ گیا، اپنی ریاست میں چلا گیا، آپ نے پرواہ بھی نہیں کی کہ جاؤ چلے جاؤ، جسے جانا ہے جاؤ، جو آئے گا اپنی مرضی سے آئے گا، جو جائے گا اپنی مرضی سے جائے گا۔ تو مذہبی آزادی کا جو معاملہ ہے وہ اسلام کی تعلیم کا ایک بڑا نمایاں حصہ ہے، اور یہ صرف تعلیمی نہیں ہے بلکہ قدم قدم پر ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کر کے دکھایا گیا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے ملک ہندوستان کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں کہ جی وہ فلاں بادشاہ نے زبردستی کیا، فلاں کو، یہ سب جو بنے ہیں یہ تلوار کے زور پر بنے ہیں، اور ایک بڑا پروپیگنڈا مغرب کی طرف سے ہوتا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ اس کا جواب بارہا دیا جاتا رہا ہے، تاریخ کی سچائیاں لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک غلط طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے، تو کوئی بھی مذہب نہیں پھیلتا، اسلام کے تو پھیلنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اسلام تو اپنی، یہ کہیے کہ تلواروں کے سائے میں پھیلا ہے، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، تلوار کے سائے میں پھیلا ہے، اور اپنی استدلال کی طاقت سے پھیلا ہے، اپنی وہ قوت سے پھیلا ہے جو اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو ہم اپنے اس ملک ہندوستان کے بارے میں بھی کچھ باتیں
کہ بعض بادشاہوں کی انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے جبراً مسلمان بنایا، یہ کیا وہ کیا، تو ہمیں ایک بات تاریخی طور پر سامنے رکھ کے کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی 800 یا 1000 سال تک مسلمانوں نے اس ملک کے اوپر حکومت کی، حالانکہ وہ اسلامی حکومت نہیں تھی، لیکن بہرحال مسلمان تھے وہ بادشاہ۔ اگر تمہاری یہ بات سچی ہوتی کہ وہ جبراً کسی کو اسلام میں داخل کرتے اور مذہبی آزادی نہ ہوتی ان کے یہاں، تو آج ہندوستان میں غیر مسلم بھائیوں کی اکثریت نہ ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے غیر مسلم بھائی اکثریت میں ہیں۔ جب وہ ملک چھوڑ کر گئے اور انگریز کی حکومت آئی تب بھی مسلمان اقلیت میں تھے اور غیر مسلم بھائی اکثریت میں تھے۔ جب ملک کی تقسیم ہوئی تب بھی غیر مسلم بھائی اکثریت میں تھے، مسلمان کم تعداد میں اقلیت میں تھے۔ تو اس وقت سے یہی صورتحال چلی آ رہی ہے۔ تو اگر واقعی وہ ایسا کرتے تو اس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہونی چاہیے۔ اتنے عرصے حکومت کرنے کے بعد اگر وہ چاہتے تو اتنے لوگوں کو داخل کر سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے بھی اکا دکا ممکن ہے کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا ہو، تو ایسے تو ہر قوم میں اور ہر جگہ پر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے، لیکن مجموعی طور پر جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ رواداری اور مذہبی آزادی کا جو تصور اسلام نے دیا ہے اور انسانی حقوق بتائے ہیں، اس پر عمل ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ تو اسلام اور انسانی حقوق کے عنوان سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے لیا ہے مذہبی آزادی، کہ یہ انفرادی حق ہے، لیکن ہر ایک کا حق ہے یہ کہ وہ جس مذہب پر چاہے ایمان لائے، جس مذہب پر چاہے چلے، اور اگر کوئی مسلم حکومت یا اسلامی حکومت بھی ہو تب بھی یہ بات ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی جائے۔ لیکن یہ مذہبی آزادی آج سے نہیں، 1500 سال پہلے انسانی حقوق کے ایک چارٹر کے طور پر اور ایک جز اور حصے کے طور پر دنیا کے اندر ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اور آج کا دور جو بڑی ترقی کا دور ہے، اگر کہیں آزادی کو چھینا جا رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے اور اپنے مذہب کے تقاضوں پر چلنا چاہتا ہے، اس کو اجازت ہونی چاہیے، اس ملک میں بھی اور دنیا کے ہر علاقے اور ہر خطے کے اندر۔ اسلام نے ہر ایک کو مذہبی آزادی دی ہے کہ وہ جس مذہب کو پسند کرتا ہے اور اس پر چلنا چاہتا ہے، اس پر اس کو چلنے کی آزادی دی جائے، اور اس مذہب کی عبادت اور اس کے طریقوں کے جو تقاضے ہیں وہ اس کے پورے کیے جائیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ مذہب کا معاملہ جبر سے تعلق نہیں رکھتا، مذہب کا تعلق ہے دل کے ماننے سے۔ اس کو زبردستی نہیں منوایا جا سکتا، اور جو زبردستی منوایا جاتا ہے وہ مذہب نہیں ہوتا۔ مذہب تو وہی ہے جو دل کی پوری آزادی، پورے اختیار، اپنے دل کی خواہش اور پوری چاہت سے اس کو قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے، وہ مذہب ہی دراصل مذہب ہے۔ اس واسطے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ قد تبین الرشد من الغی، جہاں تک گمراہی اور ہدایت کا معاملہ ہے تو ہدایت اور گمراہی دونوں کو بالکل صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ بھٹکنے والا معاملہ ہے اور یہ سیدھے راستے پر چل کر منزل پر پہنچنا ہے۔ اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور جب سے انسان نے اس دھرتی پر قدم رکھا ہے
اس وقت سے لے کر پروردگار عالم کا یہ دستور رہا ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، اپنی ہدایت نازل کی، اور پیغمبروں سے کہا کہ وہ ہر بات کو بالکل صاف صاف بتاتے چلے جائیں، کھول کھول کر بتا دیں۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، سب نے ہدایت و گمراہی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے، اور اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں رکھی کہ بھئی سمجھنے میں مشکل ہو کہ معلوم نہیں یہ ہدایت ہے، معلوم نہیں یہ گمراہی ہے، یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔ کوئی گول مول قسم کی باتیں انہوں نے نہیں کی، بلکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے چلے گئے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، صاف صاف بتاتا کیا گیا۔ لیکن چلنا نہ چلنا یہ انسانوں کے اپنے اختیار میں، اب وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پروردگار نے انسان کو علم دیا ہے، عقل دی ہے، شعور و آگہی کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ علم کی روشنی میں وہ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لے، اور جس راستے کو وہ چننا چاہے اس کا انتخاب اپنی مرضی سے کرے۔ تو بہرحال ہماری گفتگو کا یہ ایک حصہ مذہبی آزادی کے عنوان سے آپ کے سامنے آیا، اور ہم نے اس کو کوشش کی کہ وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اب آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی، تبادلہ خیال ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔